السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ واصف علی واصف کہا کرتے تھے کہ اگر تعلقات نہیں رکھنے تو جھگڑا کیسا، اور اگر رکھنے ہیں تو بھی جھگڑا کیسا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ مولانا طارق جمیل صاحب اور اس ملک میں گھومنے والے آوارہ کتوں کا ہے۔ اس میں جب ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں، تو جھگڑا کیسا؟ ایک اشرف المخلوقات میں سے ہیں، دنیا سے برائی کو ختم کر کے آپس کی نفرتیں ختم کر کے محبتیں بانٹنے کے مشن پر ہیں، تو دوسری طرف آوارہ کتے دجالی قوت بن کر ہر طرف نفرت اور خوف کی فضا پیدا کرنے کے مشن پر ہیں۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے ایک مشہور ماہر فزکس گیلیلیو گزرے ہیں۔ سن 1611 میں گیلیلیو کو کورٹ میں پیشی کے لیے بلایا گیا اور عدالت نے ان سے کہا کہ آپ اس بات پر معافی مانگیں کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا یہی ایمان تھا کہ سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے۔ گیلیلیو کی اس پر تحقیق تھی کہ نہیں، سورج دنیا کے گرد نہیں بلکہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے۔ خیر، گیلیلیو نے خاموشی سے معافی مانگی اور چپ کر کے کمرے عدالت سے باہر نکل گئے، لیکن دنیا آج بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ مولانا نے معافی کیوں مانگی، آگے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہاں کی زد میں ہے یہاں تو بات کرنا حرام ہے۔ دلائل تو بہت تھے، لیکن فرمان ہے کہ جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو۔ پچھلے کچھ دن سے بات زبان زد عام ہے اور کافی چرچا میڈیا پر بھی ہو رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے پوری قوم کو چور اور جھوٹا کہہ کر ہماری توہین کی ہے، اور زیادہ دکھ انہیں اس بات کا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو دیانتدار بھی کہا۔ میں بحیثیت پاکستانی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ مولانا نے جو کچھ کہا سب سچ ہے، کیونکہ غلطی کا احساس ہی غلطی کی اصلاح کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر تمہارا دشمن بن جائے گا۔ جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے خاموش رہو، اس لیے شاید مولانا نے پہلے ہی معافی مانگ لی۔ صدقے جاؤں آپ کی سوچ پر، کیا ہی سچے نیک اور پاک دامن انسان ہیں آپ۔ ایک عالم کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس کو معافی مانگنا پڑی۔ مجھے طارق جمیل صاحب پر نہیں بلکہ صحافیوں پر افسوس ہو رہا ہے۔ کتنے کم ظرف ہو تم لوگ، انسان کے روپ میں جانور ہو۔ آپ کے چہرے آپ کے دلوں میں چھپے بغض دکھا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں شاید چور ہے کہ انہیں مولانا صاحب کی باتوں میں غصہ آنے لگا۔ مجھے اور بھی زیادہ افسوس اور دکھ اس بات کا ہوا کہ ہمارے پاس گنتی کے چند علماء ہیں جو پوری دنیا میں اسلام کو عام کر رہے ہیں اور انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ عام کر رہے ہیں، اور یہ چند کوڑیوں میں بک جانے والے صحافی ان کو رسوا کر رہے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کا ساتھ دیں، میڈیا کی اس حرکت پر آواز اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ کل تمام علماء اس طرح رسوا ہو رہے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ بے نظیر کی نماز جنازہ پڑھائی مولانا طارق جمیل صاحب نے تو وہ اچھے انسان تھے۔ کلثوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائی تب بھی اچھے انسان تھے۔ نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی، ان کو گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیور بن کر سفر کیا، تب بھی وہ اچھے انسان تھے۔ مولانا فضل الرحمان سے لے کر نون لیگ پی سب اپوزیشن پارٹی خاموش تھی، لیکن عمران خان صاحب کو دیانتدار کہنے پر طارق جمیل صاحب کافر ہو گئے۔ کیا عجیب بات ہے۔ میں سوشل میڈیا پر بیٹھے کمنٹس کرنے والے لوگوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مولانا پر بے بنیاد الزامات نہ لگائیں، خدا کا خوف کریں۔ صبح اٹھ کر ٹی وی دیکھا تو پتہ چلا کہ کچھ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں۔ گالیاں دینے والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ مولانا نے 22 کروڑ قوم کو بے حیا اور بد دیانت کہا ہے اور اکیلے عمران خان کو دیانتدار۔ میں نے سوچا کہ کوئی بھی رائے دینے سے پہلے میں ویڈیو ضرور دیکھوں، تو میں نے پوری ویڈیو دیکھی جو تقریباً آدھے گھنٹے کی ہے۔ ویڈیو کو مکمل خوش و حواس کے ساتھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اکیلا وزیر اعظم دیانتدار، جبکہ 22 کروڑ قوم میں بہت تھوڑے لوگ دیانتدار، جبکہ اکثر لوگ جھوٹے اور بد دیانت، بے حیا اور حرام خور ہیں۔ آپ لوگ میرے ساتھ تعصب کی اینک اتار کر دیکھیے۔ اس میں آپ اس بات کا اختلاف تو کر سکتے ہیں کہ عمران خان دیانتدار ہے کہ نہیں، لیکن جہاں تک 22 کروڑ لوگوں کی بات ہے تو ان میں سے چلو اکثر نہیں لیکن بہت سے جھوٹے اور بد دیانت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے ملک کے اکثر لوگ بد دیانتی میں، جھوٹ میں، دھوکے بازی میں سب سے آگے ہیں۔ اگر آپ اس بات کا انکار کریں تو آپ کی سوچ کو سلام ہے۔ کیا اس ملک میں ماضی میں گزرے ہوئے حکمران بد دیانت اور جھوٹے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے تاجر دھوکہ نہیں دے رہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے دکاندار ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے؟ کیا ہماری عورتوں نے سڑکوں پر کھڑے ہو کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے نہیں لگائے؟ کیا ہمارے ڈاکٹرز مریضوں کو گاہک نہیں سمجھتے؟ کیا ہمارے اکثر نام نہاد دینی علماء فرقہ واریت کو ہوا نہیں دے رہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں زینب اور فرشتہ جیسی معصوم بچیوں کو راتوں رات ریپ کر کے قتل نہیں کیا جا رہا؟ کیا ہماری مسجدوں سے پنکھے اور جوتے چوری نہیں ہوتے؟ الغرض دنیا کا وہ کون سا غلط کام ہے اور وہ کون سا دھوکہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہو رہا؟ باقی رہی بات مولانا طارق جمیل صاحب کی یا کسی اور عالم کی،
تو یاد رکھو کسی بھی عالم سے اختلاف رکھنا ایک عالم کا ہی کام ہے، میرا یا تمہارا نہیں، اور نہ ہی کسی میڈیا پہ بیٹھے ٹی وی اینکر کا کام ہے۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا تہہ دل سے احترام کرتا ہوں۔ میرا پہلا وقت تبلیغ والوں کے ساتھ 17 سال کی عمر میں لگا، تو مجھے سب سے پہلے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے گھر میں کسی نے مجھ سے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، قبر کے اندر سوالات کیا پوچھے جائیں گے، یا قیامت کے دن کے 5 سوالات کیا ہوں گے۔ ہمارے والدین تو بس بچوں کی ایجوکیشن پہ توجہ دیتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن دین کا شعبہ ابھی بھی ہمارے گھروں میں کافی حد تک خالی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے ہیں جو گھر گھر جا کر گھنٹی بجا کر ایک ایک کی منت کرتے ہیں کہ آؤ بھائی اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، فارغ گھر میں بیٹھے مسجد کی طرف لوٹ آؤ، وہاں ایمان یقین کی بات ہو رہی ہے جو تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں نفع دے گی، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی نفع دے گی۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ نہ صرف میری اپنی زندگی بلکہ میرے کئی جاننے والے عزیز و اقارب کی زندگی مولانا کے بیانات نے بدل دی۔ ہمارا معاشرہ تو وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پہ اداکار ٹی وی پر بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، کہ جہاں پہ پروفیسرز اپنی کلاس کے دوران بچوں کو اسلام پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا مولانا طارق جمیل صاحب جیسے ریلیجیس اسکالر کسی سوشل کانٹیکسٹ میں کوئی بات نہیں کر سکتے؟ کیا فریڈم آف اسپیچ صرف کسی اداکار کے پاس ہے، کسی پروفیسر کے پاس ہے، مولانا کے پاس نہیں؟ کل مورخ لکھے گا کہ ہم ایسے دیس میں رہتے تھے جس میں چور کو چور اور جھوٹوں کو جھوٹا کہنے پر عالم اسلام کے ایک بڑے عالم دین کو معافی مانگنا پڑی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔